السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 80 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تمسنا، ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، گنے ہوئے دن، گنے ہوئے۔ قل، تم کہو، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہوا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی عہد، وعدہ، فلن یخلفا، تو ہرگز خلاف نہ کرے گا، اللہ، اللہ، عہدہ، اپنا عہد، وعدہ، ام، یا، بلکہ تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، وہ جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ بولے، ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اے حبیب، تم فرما دو کہ تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے، اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا من گھڑت نظریہ جو ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں، جو نظریہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، اور وہ مدت 40 دن ہے، بعض یہودیوں کے نزدیک 7 دن ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی جہنم میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا؟ تم جہنم میں زیادہ عرصے نہیں رہو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا، تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس نے، کسبا، کمائی، سیئۃً، برائی، گناہ، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لی، بِہِ، اسے، خطیئتہ، اس کی خطائیں، فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، والذین، اور وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجنت، جنت والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک أصحاب الجنة
ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہے جزا و سزا کا قانون کیسا ہے، تو اسی کے حوالے سے وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے۔ احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی ہر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس نے گناہ کیا اور پھر وہ اس گناہ پر قائم رہا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، تو کیا ہے وہ جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ جو ایمان والا ہے، کامل مومن ہے، تو اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔